بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی طبیب تھے، ان طبیبوں میں سے ہر ایک مختلف قسم کی علاج کرنے میں ماہر تھے۔ سلطان کے شاہی طبیبوں میں ایک عیسائی طبیب بھی تھا جس کو یویان بن سنا کے نام سے شہرت ملی تھی۔ وہ بڑا ہی دانش مند تھا، کوئی مریض اس کی مکتب سے بغیر شفا پائے واپس نہ جاتا۔ ایک دن حسب معمول کے مطابق یویان اپنے دواخانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس سلطان معظم کا ایک خاص وزیر لایا گیا جو پیشاب کرنے پر بھی قادر نہیں تھا اور اس کی شرمگاہ سے بہت سوزش تھی۔ اس نے شرم کی مہارے اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے کپڑوں کو چادر سے لپیٹ کر رکھا تھا۔ چادر ہٹاتے طبیب نے کپڑے کا غبار دیکھا اور گھبرا گیا، لیکن وزیر فریاد کرتا اور چیختا تھا۔ شاہی حاکم نے بیماری کا حال اسے پوچھا تو اس نے بیان کیا کہ کل سے اسے پیشاب نہیں آیا۔ طبیب نے اس کے وضو کو ایک پھولا ہوا دیکھا اور اس کے حال پر غور کیا تو اس طبیب کو ایسی کوئی صورت نہ ملی جس سے وہ اس وزیر کا علاج کر سکا۔ پھر ناظرین، طبیب نے اس وزیر کی شرمگاہ کا معائنہ کیا اور اس کو دن بھر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے سوالات کرتا رہا۔ پھر اس وزیر سے پوچھا، مجھے صاف صاف بتاؤ، کیا تم نے اپنی شرمگاہ کو کسی غلط چیز میں داخل تو نہیں کیا؟ شرم کی مہارے وہ وزیر کچھ نہیں بتاتا اور یہی کہتا کہ حاکم صاحب، میری شادی مصر کی حسین ترین لڑکی سے ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے میں کسی حرام چیز کی طرف کیوں دیکھوں؟ میں تو ہر شام اپنی بیوی کی خواہش پوری کرتا ہوں، لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہم بے اولاد ہیں۔ طبیب نے وزیر کی باتیں سنی تو اس کو شک گزرا کہ ضرور پیشاب کی نالی میں کسی چیز کی پھنس جانے کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ طبیب نے اس وزیر سے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں تم نے اپنی دن کا زیادہ وقت گزارتے تھے۔ وہ وزیر اس طبیب کو لے کر اپنی حویلی پر آ گیا، جہاں اس نے کچھ جانور رکھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ بھینسیں اور ایک گدھی تھی جس پر وہ سامان اور چارہ وغیرہ لایا کرتا تھا۔ طبیب کی نظر گدھی پر پڑی تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنے دن پہلے مباشرت کی تھی؟ ناظرین، وزیر نے کہا کہ بیمار ہونے سے پہلے میں اپنی بیوی کے پاس گیا تھا۔ طبیب نے اسے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جا کر بیوی سے مباشرت کرو اور چاہے جتنا مرضی درد ہو تم برداشت کرنا، اور یہی تمہارے علاج کی آخری صورت ہے۔ اب وزیر کے پاس ناظرین اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گئے اور جیسے ہی ہم بستر سے فارغ ہوا تو اس کو کھل کر پیشاب آ گیا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ طبیب نے اسے کیسے اس مریض کی تشخیص کی۔ صبح ہوتی ہوئی وہ طبیب کی مکتب میں گیا اور اس کو تمام صورتحال بتائی، جس پر طبیب نے کہا کہ جب تم نے گدھی کے ساتھ حرام کاری کی تھی تو تمہاری پیشاب کی نالی میں جو کا دانہ چلا گیا تھا اور اس کا واحد علاج جنسی عمل کی صورت میں ہی ممکن تھا، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم اپنی بیوی کی ہوتے ہوئے یہ غلط کام کرتے رہے۔ وزیر طبیب کی باتیں سن کر بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ میری بیوی مجھے نامرد کہتی تھی اور ہر شام جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تو وہ مجھے یہی دانہ دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن مجھے ایک خاتون کی خبر ملی کہ وہ خاتون عورت کی بے اولاد جوڑوں کا علاج کرتی تھی۔ میں اپنی بیوی سے چھپ کر اس کی پاس جانے لگ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے گدھی کے ساتھ بدکاری کرو اور یہ عمل پورا ایک ہفتہ لگاتار کرتے رہو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک رات میں اس گدھی سے فارغ ہو کر گھر آیا تو مجھے بے حد تکلیف کا احساس ہوا، لیکن بیوی کی ڈر سے خاموش رہا۔ میں پیشاب کے لیے بیٹھا تو باوجود کوشش کی کامیاب نہ ہو سکا اور میری حالت بگڑتی چلی گئی۔
اگر آپ نہ ہوتے تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ میں اپنی اس حرکت سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی غلط کام نہیں کروں گا۔ طبیب نے اس وزیر کا علاج کیا اور چند دنوں میں اللہ پاک نے اس کو اولاد سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہالی اور بیوقوف عاملوں اور فریب سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھی گئی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح کی تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب ویورز کا۔